الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، ختم قرآن کا یہ موقع الحمدللہ ہم سب نے قرآن مجید کو تراویح میں سنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کا وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ اسی لیے اگلی کتابیں آج اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں، لیکن قرآن مجید مکمل طور پر اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے۔ نہ اس کی ایک آیت چینج ہو سکی، نہ اس کا کوئی حرف چینج ہو سکا، ایون زبر زیر بھی اس کا محفوظ ہے۔ قرآن مجید ایک تو وہ جو ہم نے تراویح میں سن لیا، حق تعالی ہمارے پڑھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، مگر عام طور پر ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی مختصر صورتیں جو آج تراویح میں آپ نے سنی ہیں، اکثر حضرات کو مجھے امید ہے 10 صورتیں تو سبھی کو یاد ہوتی ہیں۔ جو علم ترى سے لے کر والناس کی یہ صورتیں ہیں، یہ 10 صورتیں عام طور پر ہم نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ختم قرآن ہو جاتا ہے اس کے بعد کی تراویح میں اسی 10 صورتوں کو دہرایا جاتا ہے کہ پہلی 10 رکعت میں علم ترى سے والناس، دوسری 10 رکعت میں علم ترى سے والناس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر ہم نے ایک مکمل قرآن بڑی شکل میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایک چھوٹا ورژن قرآن کا مختصر قرآن، یہ 10 صورتیں ہیں جو ہم میں سے اکثر کو یاد بھی ہیں، اور اسی کی تلاوت ہم نمازوں میں کرتے رہتے ہیں۔ ختم کے بعد 10 رکعتوں میں پھر وہی دہرایا جاتا ہے۔ کوئی خاص چیز اس میں پائی جاتی ہے صورتوں میں؟ ایک تو الفاظ کے اعتبار سے خصوصیت یہ ہے کہ مختصر صورتیں ہیں۔ معانی کے اعتبار سے غور کریں تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پائی جاتی ہے۔ یہ آپ سوچتے ہوں گے سیرت ان 10 صورتوں میں کیسے؟ تو ان 10 صورتوں کے معانی میں غور کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور سیرت کو بیان کیا اللہ۔ سیرت میں کیا بیان ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں پر ہوئی، کن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کس وقت آپ کی پیدائش ہوئی، کون سے سن میں پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا پیغام پہنچانے لگے تو کیا پیغام تھا، اس پیغام پہنچانے پر مشرکین کی طرف سے کیا مقابلہ کرنا پڑا، کیا ظلم و ستم سہنا پڑا، کیا طعنے سہنے پڑے، اور اس کے بعد بھی آپ اپنی دعوت پر جمے رہے، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح اور جیت عطا فرمائی کہ پورے علاقے میں غالب آ گئے۔ یہی تو سیرت ہے۔ اب ان 10 صورتوں کے ایک ایک مضمون پہ آپ غور کرتے چلے جائیں تو یہ سیرت نظر آتی ہے۔ پہلی صورت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے۔ عربوں میں عام طور پر کوئی تاریخ نہیں تھی، کسی بڑے واقعے کے ساتھ تاریخ کو منسوب کرتے تھے، جس طرح آج بھی بڑے واقعے کے ساتھ کہتے ہیں بھائی فلاں جو واقعہ ہوا تھا اس کے 10 سال کے بعد یہ پیدا ہوا۔ اب تو خیر سن کا رواج ہے، نمبر ہے، فگرز ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ سب نہیں تھا، تو بڑے واقعے کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اس بڑے واقعے میں سے ایک واقعہ عام الفیل کا واقعہ ہے، جس وقت ابرہہ اپنے ہاتھیوں کی فوج کو لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے، کعبے کو توڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت فرمائی۔ ابرہہ کے لشکر کو پرندوں کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کنکری دی تھی، اس کنکری کے ذریعے پوری فوج برباد ہوئی۔ اس واقعے سے عربوں نے تاریخ کا آغاز کیا، عام الفیل کہنے لگے، ہاتھیوں والوں کا سال۔
یعنی جس سال ہاتھیوں کو شکست ہوئی اس فوج کو، اس کے اتنے سال کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے 50 دن کے بعد پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان کیا کون سے سن میں آپ کی پیدائش ہوئی، ہاتھیوں والوں کا واقعہ جب پیش آیا اس سال آپ کی پیدائش ہے۔ وہ واقعہ کیوں پیش آیا تھا؟ یمن کا یہ بادشاہ، اس نے یہ سوچا تھا کہ لوگ مکہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا عظمت اور احترام سے طواف کرتے ہیں، اس کے بجائے یمن میں ایک مکان اس نے بنایا، کلیسا، عیسائی تھا وہ، اس نے چرچ بنایا اور کہہ دیا کہ اب مکہ جانے کی ضرورت نہیں، لوگ اسی کا طواف کریں، اسی کی زیارت کریں۔ قریشیوں میں سے کسی کو پتہ چلا تو دو روایتیں ملتی، ایک یہ کہ کسی نے جا کر اس میں آگ لگا دی، دوسری یہ کہ اس میں پاخانہ کر کے اس کو ناپاک کر دیا۔ بادشاہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو غصہ ہوا اور کہا کہ مکہ کے کعبے کو ہم ڈھا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر یہاں سے روانہ ہوا۔ جس وقت مینا میں ٹھہرا ہے، وادی محسب میں، آج بھی یہ وادی مینا کے خیموں کے درمیان ایک خالی جگہ ہے جہاں پر ٹینٹ نہیں لگائے گئے ہیں، یہ عذاب کی جگہ آج بھی وہاں پر باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا ایک لشکر بھیجا اور ہر پرندے کے دونوں پنجوں کے اندر اور اس کی چونچ میں ایک ایک کنکری تھی۔ جس وقت یہ کنکری نیچے گری ہے اس نے کلسٹر بم کا کام کیا ہے، فوجی کے سر میں سے گزرتی ہوئی، جسم سے گزرتی ہوئی، ہاتھی کے جسم سے گزر کے نیچے گرتی تھی۔ یہ واقعہ عربوں کے لیے بہت بڑا واقعہ تھا۔ پورے علاقے میں یہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ خانہ کعبہ واقعی اللہ کا گھر ہے اور وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ لإلاف قریش کو آپ دیکھیں، یہ اسی صورت سے متصل ہیں، بالکل قریب، اس کے بعد والی صورت یہی ہے، لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ذکر فرما کر یہ بیان فرماتے ہیں کہ قریشیوں، تم لوگ سال میں 2 سفر کرتے ہو تجارت کا، تمہارا ایک بزنس کاروان جاتا ہے یمن میں سردیوں کے اندر اور شام میں گرمیوں کے اندر جاتا ہے، اور تم اپنا بزنس چلاتے ہو، لوگ تمہارے قافلے کو عزت کے ساتھ نگاہ سے دیکھتے ہیں، کوئی تمہارے قافلے کو لوٹتا نہیں، محض اس بنیاد پر کہ تم خانہ کعبہ کے قریب رہنے والے ہو۔ قریشیوں، اس مقام کا خیال کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس نے تم کو بھوک سے کھانا کھلایا، یعنی بزنس میں تمہاری ترقی دی، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، خوف سے تم کو امن بخشا۔ اب اللہ نے یہ بتلایا کہ کہاں پیدا ہوئے، جہاں پر اللہ کا گھر ہے۔ لإلاف قریش میں رب هذا البیت، اس گھر کے مالک، گویا خانہ کعبہ جہاں پر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ کس ماحول میں آپ پیدا ہوئے، اس وقت کیا ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی اس وقت کے مشرکین کے حالات کیا تھے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، تیسری صورت میں یہ میسج، یہ بتلایا جا رہا ہے ہسٹری کہ اس وقت کے حالات کیا ہیں، لوگوں کے خیالات، ان کے ذہن، ان کے عادات کیا ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جس نے قیامت کے دن کو جھٹلایا؟ کون ہے؟ فذالک الذی یدع الیتیم، قیامت کا انکار کرنے والا یہ مشرک یتیموں کو دھکے مارتا ہے، ان کا خیال نہیں کرتا۔ کسی مومن کی تو یہ شان ہی نہیں کہ یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، جس طرح ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، اسی طرح میرے اور اس یتیم کے سرپرست کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ایک یتیم کے سر پر شفقت سے کوئی آدمی محبت سے ہاتھ رکھے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے اس یتیم کے جتنے سر کے بال آئیں گے اتنی نیکیاں اس آدمی کو دی جائے گی۔ اور جو لوگ یتیم پر ظلم کرتے ہیں، بہت سخت فیصلہ ہے قرآن کا۔ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کے مالوں کو ظلم سے کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کے اندر، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور جہنم میں بھی ان کو داخل کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ کھانے کے طور پر، ظلم کرنے کے طور پر، دبانے کے طور پر یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو وہ آدمی، اس وقت کا ماحول کیا تھا؟ یتیم کو دھکے دے رہا ہے، یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، خود بھی نہیں کھلاتا، کنجوس اتنا ہے کہ خود بھی نہیں کھلاتا اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا بھلا اس کو کھلا دو۔
ایک بات آپ یاد رکھیں، جو آدمی کنجوس ہوتا ہے کسی پر خرچ نہیں کرتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی خرچ نہ کریں تاکہ بدنام نہ ہو کہ وہ فلاں آدمی بڑا کنجوس ہے، سبھی ایسے ہو جائیں گے میری طرح تو اس کا مطلب سب کنجوس ہے، کوئی کسی کو کنجوس نہیں کہے گا۔ تو یہ آدمی وہ ہے جو خود اتنا کنجوس ہے کہ اپنی ذات سے تو نہیں کھلاتا کسی کو، دوسروں کو کنوینس بھی نہیں کرتا کہ ذرا یتیم مسکین کو کھلا دو کھانا۔ یہ وہ ماحول ہے۔ آگے فرمایا فویل للمصلین الذین هم علی صلاتہم عن صلاتہم ساہون، ہلاکت اور بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے دو معنی مراد لیے، ایک تو یہ کہ یہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جو ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، ظاہر میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے لیکن دل میں نفاق تھا جس کو منافق کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں منافق حاضر نہیں ہوتے تھے، دن کی نمازوں میں جب اجالا ہوتا تھا لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، ان نمازوں میں آتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ورنہ ان کے دل میں نماز کی محبت نہیں، نماز کو بطور فریضے کے ادا نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز کرتے ہیں، شو آف کر رہے ہیں۔ دوسرا طبقہ مفسرین کا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان مشرکین کے بارے میں ہے جو خانہ کعبہ کے اندر اپنی پرانے زمانے کے مطابق نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا تھی ان کی نماز؟ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، ان کی نماز بیت اللہ کے پاس کیا تھی؟ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ یہ مشرکین کی نماز کا تذکرہ ہے، وہ بھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے اتنا کام کرتے تھے، دل میں کوئی یہ نہیں تھا کہ چلو ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہم زندہ کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کی نماز مراد ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، آخری صفت ذکر فرمائی، لوگوں کو معمولی چیز نہیں دیتے، روکتے ہیں۔ معاون کی تفسیر کی ہے ایسی معمولی چیز جو ہر انسان کے گھر میں عام طور پر ہوتی ہے لیکن اس میں بھی کوئی آدمی مانگنے آتا ہے، لوگ کنجوسی کر دیتے ہیں۔ اس زمانے میں آگ کا رواج تھا کہ ذرا آگ آپ کے چولہے میں جل رہی ہے، لے کے جاتے ہیں، یا نمک مانگ لیا، یا آج کل کے اعتبار سے سمجھ لیجئے بھائی اسکرو ڈرائیور دے دیجئے آپ کا، یا معمولی سی کوئی چیز ہے بھائی ہامر دے دیجئے ذرا کام آ گئے۔ آپ کے گھر میں وہ چیز موجود ہے پھر بھی آپ انکار کر دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ معاون۔ یہ معمولی چیزوں کو بھی روکتے ہیں، اتنے زیادہ خست ہے ان کی طبیعت میں اور بخیلی ہے۔ اس پوری صورت میں مشرکین کے اس بیک گراؤنڈ کو، ماحول کو ذکر کیا گیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ جب آپ نے دعوت دی تو آپ کو ہر طرف سے ظلم و ستم سہنا پڑا، کوئی زبانی طور پر تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی جسمانی طور پر تکلیفیں پہنچا رہا ہے، کنکر برسا رہے ہیں، مار رہے ہیں یا تانے دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجنون ہے، کوئی کہہ رہا ہے نعوذ باللہ شاعر ہیں، کوئی ساحر جادوگر کہہ رہا ہے۔ ایک واقعہ اس میں سے سورہ کوثر میں ذکر کیا گیا، وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں اولاد ہوئی تو لڑکیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں ہوئی، جن کی اولادیں ہیں۔ 2 لڑکے پیدا ہوئے لیکن وہ بچپنے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ عربوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ جس کے یہاں لڑکا پیدا نہ ہو یہ تو مقطوع نسل ہے، اس کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب 2 واقعے اس طرح کے ہو گئے، 2 لڑکوں کا انتقال ہو گیا بچپنے میں، تو مشرکین نے کیا کہنا شروع کیا؟ ارے ان کا تذکرہ چھوڑو، ان کی بات چھوڑو، جب تک یہ زندہ ہیں ٹھیک ہے، ان کے بعد ان کا کون نام لینے والا ہے؟ مطلب ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کی جنریشن نہیں چلے گی، کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو آج کہہ رہے ہیں آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں کہ آپ مقطوع نسل ہیں، آپ کی نسل نہیں چلے گی، ہم نے آپ کے ذکر کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا ہے۔ جہاں دنیا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ ضرور کہا جائے گا۔ اور آپ حیران ہوں گے، دنیا کے گلوب کو سامنے رکھیں، نقشے کو، ٹائمنگ کو سامنے رکھیں، کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جب دنیا میں اذان نہ ہوتی ہو۔ اور اذان کیا ہے؟ جہاں ایک طرف توحید کی دعوت، وہاں رسالت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔
اس وقت ہمارے یہاں عشاء کی نماز ہو گئی، کسی جگہ فجر کا وقت ہوگا، کسی جگہ مغرب کا ہوگا، کسی جگہ ظہر کا ہوگا. آپ دنیا کو سامنے رکھیں اور ٹائمنگ دیکھتے رہیں، ہر لمحہ اذان ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور پھر انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر کوثر عطا فرمائی. کوثر کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے حق تعالی شانہ نے مجھے حوض کوثر عطا فرمایا ہے، جس سے میں اپنی امتیوں کو ایک ایک گلاس پلاؤں گا. جو ایک مرتبہ اس سے پانی پی لے گا کبھی اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. اور اس کی اصل جو ہے وہ جنت کے اندر ہے. اور جنت میں جو نہر جاری ہے کوثر، ایک طرف اس کی دیوار سونے کی ہے، ایک طرف چاندی کی ہے، اور نیچے موتی اور لول اور مرجان پڑے ہوئے ہیں. یہ اس کی صفت ہے. اتنی بڑی نعمت ہم آپ کو دے رہے ہیں. فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. یہ دونوں توحید کے لیے ہیں. اللہ کے لیے نماز ہوتی ہے، اللہ ہی کے لیے قربانی ہوتی ہے. اور آگے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن وہی مقطوع النسل ہے، اس کا ذکر ہی ختم ہو جائے گا. اب آج دیکھیں دنیا کے اندر ہر چپے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے موجود ہیں. کون ہے ابو جہل کو جاننے والا؟ اسلامی ہسٹری میں اس کا نام ریکارڈ ہو گیا ہے، اس لیے بولا جاتا ہے. ورنہ کہاں ہے ابو جہل اور ابو لہب کی اولاد؟ ختم ہو گیا سلسلہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی سلسلہ بھی باقی ہے، روحانی سلسلہ بھی باقی ہے. ایک مرتبہ مشرکین نے آ کر آپ سے کمپرومائز کی دعوت دی کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں؟ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، دوسرے سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے. یا یہ کمپرومائز کیا کہ ٹھیک ہے آپ مسجد حرام میں جب آتے ہیں کعبے میں نماز پڑھنے کے لیے، آپ صرف ہمارے بتوں کو ٹچ کر دیا کریں، ہاتھ لگا دیا کریں، ہم اس پر بھی راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے اے کافرو. آپ حیران ہوں گے قرآن میں یہ خطاب صرف ایک ہی جگہ ہے، اے کافرو. یا ایھا الذین کفروا، یہ تو ہے اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لیکن سخت الفاظ میں اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں پوجا کروں گا اس کی جس کی تم پوجا کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کفر پر رہتے ہوئے اس خدا کی نہیں عبادت کر سکتے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. کفر کو چھوڑنا پڑے گا، ایمان ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، تب جا کر تم اللہ کی عبادت کر سکو گے. اور دوسرے پھر آگے ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس پوجا کرنے والا اس کی جس کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. 2 مرتبہ تکرار کی گئی. اس میں لکھا ہے مفسرین نے پہلی آیت کا مراد لا اعبد ما تعبدون، میں اس زمانے میں بھی، حال میں، پریزنٹ میں بھی تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا. اور دوسرے ولا انا عابد میں فیوچر استعمال کیا گیا کہ میں فیوچر میں بھی کبھی تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا. یہ اپنے دعوت کا موقف، آپ کس پوائنٹ پر کھڑے ہیں اس کو سورہ کافرون میں ذکر کیا گیا. اور قل هو اللہ احد میں مکمل دعوت دی گئی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں، وہ بے مثال ہے، یکتا ہے اپنی صفات میں. جتنے بھی شرک اور کفر کی قسمیں ہو سکتی ہے اس صورت کے اندر اس کو مکمل طور پر تردید کر دی گئی، ریجیکٹ کر دیا گیا. جو لوگ یہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہا کرتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے کہہ دیا لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس کا کوئی بیٹا نہیں. مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ریجیکٹ کر دیا گیا لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا. ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کا کوئی سلسلہ نسب نہیں کہ اللہ کا والد کون ہے یا اس کی والدہ کون ہے، کوئی نہیں سلسلہ. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، آپ کی دعوت. اس دعوت پر کیا کیا؟ جس وقت کوہ صفا سے اعلان کیا گیا، ابو لہب نے کہا تبا لکا لہذا جماعتنا، کیا اس وجہ سے ہم کو جمع کیا، ہلاک ہو. اللہ نے فرمایا، ابو لہب نے یہ کہا ہلاک ہو، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، وہ ہلاک ہو جائے.
ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اس کو نفع دیا، نہ اس کی کمائی نے اس کو نفع دیا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں چننے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی بٹی ہوئی ہے. لکڑیاں چننے والی، اس میں دو تفسیر کی ہے. ایک یہ کہ وہ مالدار گھرانے کی عورت تھی اور اس کے باوجود وہ اتنی کنجوس تھی کہ لکڑیاں چن چن کر لاتی تھی اور اپنے چولہے میں لگایا کرتی تھی. یعنی لکڑیاں خریدنے کی طاقت تھی، اس کے گھر میں مال تھا، پھر بھی لکڑیاں چن چن کر لا کر کنجوسی کی وجہ سے اس طرح کرتی تھی. دوسرا یہ مراد لیا گیا ہے حمالۃ الحطب کے معنی چغل خوری کیا کرتی تھی، ادھر کی بات لگا کر ادھر، ادھر کی بات لگا کر ادھر، دو آدمیوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان چغلی کے ذریعے آگ لگانے کا کام کرتی تھی. ہمارے محاورے میں اس کو کہتے ہیں آگ لگانا، عربوں کے محاورے میں کہتے ہیں لکڑیاں چننا. ادھر کی لکڑی چن کر ادھر آگ میں ڈالی، ادھر کی لکڑی چن کر ادھر آگ میں ڈالی. تو مطلب یہ ہے دونوں تفسیریں ہو سکتی ہے، چغل خوری کی عادت تھی یا یہ کہ کنجوسی کی وجہ سے لکڑیاں چننے کی عادت تھی. اللہ نے ابو لہب کی بھی برائی بیان کی، اس کی بیوی کی بھی برائی بیان کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے ذریعے آپ کو کسی طرح تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی. ایک یہودی تھا لبید ابن عاصم، اس نے اپنی لڑکیوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو حاصل کیا، اس لڑکے کے ذریعے جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، اور لڑکیوں کے ذریعے اس پہ جادو کروایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اتنا اثر ہوا آپ پر کہ آپ دنیا کے کاموں میں کچھ بھول جایا کرنے لگے. مثال کے طور پر کھانا کھا چکے ہیں، پھر کہتے ہیں عائشہ کھانے کا وقت ہو گیا. حضرت عائشہ فرماتی ابھی آپ نے کھانا کھا لیا، یا کھانا نہیں کھائے ہوئے تھے اور آپ کو یہ محسوس ہوتا کھانا کھا لیا ہے. اس طرح دنیاوی معاملات میں خلجان واقع ہونے لگا. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ سرہانے پر، ایک فرشتہ پائنتی پر آ کر بیٹھا اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. وہ پوچھ رہا ہے کہ صاحب کو کیا ہوا؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے. اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ اس نے نام لیا، لبید ابن عاصم نے کیا ہے. کس پر کیا ہے وہ بتایا. کہاں رکھا ہوا ہے؟ کہا بیر زروان کے اندر ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، دو صحابی کو بلایا، ایڈریس بتایا کہ جاؤ فلاں کنویں پر اور اندر اتر کر اس پتھر کے نیچے سے وہ چیز نکال لانا. جس وقت یہ چیز لائی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں. یہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ نازل فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے جاتے تھے اور وہ جو نوٹس اور گرہ تھی اس کو کھولتے جاتے تھے. 11 آیتیں ہوئی، 11 جو نوٹس تھی وہ ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریش ہو گئے، وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک ظلم کیا گیا جادو کے ذریعے اس کو بھی ذکر کر دیا. قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میں پناہ مانگتا ہوں. کس سے؟ برب الفلق، رب صبح کے مالک کی. من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے. مخلوقات میں تمام برائیاں آ گئی. کوئی مخلوق انسان، کوئی مخلوق جنات، جتنی بھی ہو سکتی ہے، جادو ہے، ہر قسم کی تکلیف سے پناہ مانگ لی گئی. پھر آگے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے اندھیرے سے جس وقت کے پھیل جائے. جس وقت رات کی تاریکی پھیلتی ہے گنہگار اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، بدکار آدمی، زنا کرنے والا، یہ سب رات کے وقت میں زیادہ گناہ ہوتے ہیں. اور رات کے وقت میں جادو کرنے والے زیادہ جادو رات میں ہی کرتے ہیں. اس لیے فرمایا رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. وَمِن شَرِّ نَفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھونک کر وہ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، جو جادو کے منتر پڑھ کر پھونکتی تھی. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. ایک اللہ کی صفت ذکر کی برب الفلق، 4 چیزوں سے پناہ مانگی، مخلوقات کے شر سے، رات کی تاریکی سے، اور گرہ میں پھونک لگانے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے حسد سے. دوسری صورت قل اعوذ برب الناس، پناہ مانگی جا رہی ہے ایک چیز سے. اللہ کی صفت 3 ذکر کی، رب الناس کی پناہ، ملک الناس بادشاہوں، اللہ لوگوں کا بادشاہ، اس کی پناہ، اور الہ الناس لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس، کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے، وسوسہ کرنے والے، وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے. آگے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے. اس
صورت کی تاثیر یہ ہے کہ جو شخص روزانہ ان 2 صورتوں کو پڑھے گا اس پر کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا توڑ جادو کے ذریعے ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ جادو کا توڑ قرآن کے ذریعے بھی ہوتا ہے، لیکن آج کیا کریں، عقیدہ ہمارا کمزور ہو گیا، قرآن سے عقیدہ ہٹ کر غیر مسلموں کی طرف ہمارا عقیدہ چلا گیا، جعلی فقیر اور باواؤں کی طرف ہمارا عقیدہ چلا گیا۔ اخبار اٹھا کر آپ دیکھ لیں، ایک اخبار میں 40 50 اشتہار اور ایڈورٹس ملے گی آپ کو، 24 گھنٹے میں شرطیہ علاج، اور نہ معلوم کیا کیا ہے اس کے اندر۔ یہ سب لوگوں کو لوٹنے کے دھندے ہیں۔ کتنے سینکڑوں روپے، سینکڑوں پاؤنڈ وہ لے لیتے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ خود عمل کریں، قرآن کریم کے اندر ہر چیز سے شفا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ اب ایک صورت رہ گئی اور وہ ہے انجام، کہ اس دعوت کا کام کا اینڈ کیا ہوا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آئی، فتح مکہ ہو گیا۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگوں کو آپ دیکھیں گے دین میں جماعت کی جماعت، جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ تسبیح بیان کیجئے، اللہ کے حمد بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جب بڑے لوگوں کو، سینئر لوگوں کو بلایا کرتے تھے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا کرتے تھے، وہ نوجوان تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور شکایت کہا کہ کیا بات ہے، ہم بوڑھوں کو، سینئر کو آپ بلاتے ہیں اور اس جوان کو بھی آپ ہمارے ساتھ بلا لیتے ہیں، یہ تو ہمارے بیٹوں کی عمر کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو اس بات کا جواب دوں گا۔ اس وقت جواب نہیں دیا۔ ایک موقع پر عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مجھے بلایا گیا، جب یہ سب لوگ حاضر تھے، بڑے لوگ، مجھے بٹھایا اور پھر مجمع سے پوچھا حضرت عمر نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، بلا بتلاؤ تم کیا سمجھے؟ تو کسی نے کہا اس میں فتح مکہ کی خوشخبری ہے، دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا رہے ہیں کہ فتح مکہ ان قریب ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے کیا آپ بھی یہی سمجھے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا؟ کہا میں یہ سمجھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں آ جاؤ ہمارے پاس، اب آپ کا مقصد بعثت ختم ہو گیا، یعنی آپ کی موت کا وقت بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کو اس دنیا سے روانہ ہو کر ہمارے پاس آنا ہے اب، اس لیے کہ جس لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، لوگ دین میں جوق در جوق داخل ہونے لگے۔ حضرت عمر نے کہا واقعی اس نوجوان نے جو کہا وہ صحیح ہے، اسی لیے میں اس نوجوان کو بلاتا ہوں، اس کے اندر وہ صلاحیت اور اسکلز ہیں جس کی وجہ سے میں اس کو بلاتا ہوں۔ اب پھر سے آپ 10 صورتوں کا تجزیہ کریں اور کوشش کریں جب ان صورتوں کو نماز میں پڑھیں تو آپ کے دل میں یہ چیز گزرے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھیوں والوں کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے وہ بیان کیا گیا۔ لیلاف قریش، اس جگہ کو ذکر کیا جاتا ہے جہاں آپ پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ کا واقعہ۔ اس کے بعد اس زمانے کا پس منظر کیا ہے، حالات کیا ہیں، وہ صفات ذکر کی گئی جو مشرکین کے اندر پائی جاتی تھی کہ یتیموں کو دھکے دیتے تھے، قیامت کے دن کا انکار تھا ان کو، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ معمولی چیزوں کو روکتے تھے، شو آف کرنے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ دعوت قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، توحید کا اقرار اور کافروں کے یہ کمپرومائز سے انکار کہ میں کبھی بھی تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا۔ اس پر آپ کو کیا سننا پڑا؟ تبت یدا ابی لہب وتب اور انا اعطیناک الکوثر، اور آپ کے اوپر کیا حالات پیش آئے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور کیا انجام کیا ہوا دعوت کا؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد اور فتح آ گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پورا ہو گیا۔ پوری صورت اللہ نے 10 صورتوں میں بیان کر دی۔ حق تعالی شانہ ہمیں قرآن مجید سے محبت عطا فرمائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے اندر بہت اثر ہے، اللہ کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلام ہے،
دوسری کتابیں کتاب تھی جو اب محفوظ نہ رہیں، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی روزانہ تلاوت کریں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، تھوڑا تھوڑا سا ہی صحیح، ایک ایک رکوع ہی صحیح آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو قرآن کریم سے محبت بھی عطا فرمائیں، پڑھنے اور پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین والابرار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، قرآن کریم کے پڑھنے سمجھنے اور اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت نبویہ سے محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ان سب کو شفا عطا فرما، ہمارے جو رشتہ دار بیمار ان سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو تاجر ان کی تجارت میں ترقی عطا فرما، جو ملازمت کرے ان کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔ اس ملک میں اور تمام یورپ کے ملکوں میں اور تمام ملکوں میں اسلام کے خلاف جو طاقتیں کام کر رہی ہے اللہ ان کو مغلوب فرما، اسلام کو شان و شوکت عطا فرما، اسلامی احکام پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان بنا۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی اس میں ہمارا حصہ عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری بھی اس سے حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رحمۃ اللہ۔